اسد والوں خوش آمدید۔ نومبر 2025 کا مہینہ آپ کے لیے کائنات کی طرف سے ایک شاہانہ دعوت نامہ ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب آسمانی توانائیاں آپ کی فطرت کے سب سے روشن اور جاندار پہلوؤں کو منانے کے لیے جمع ہو رہی ہیں۔ آپ جو کہ دائروی فلک کے بادشاہ ہیں، اس مہینے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مہینہ دو الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں، رومانس اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقف ہے، جبکہ دوسرا حصہ آپ کو اپنی جذباتی جڑوں اور روحانی سکون کی گہرائیوں میں لے جائے گا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ ایک سچا بادشاہ نہ صرف اپنی سلطنت پر حکومت کرتا ہے بلکہ اپنے دل کے قلعے کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مہینے کا آغاز ایک ایسی توانائی کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے لیے کسی جشن سے کم نہیں۔ عمل اور جذبے کا سیارہ مریخ اور آپ کے خیالات اور مواصلات کا سیارہ عطارد دونوں برج قوس میں ہیں، جو آپ کا ایک ساتھی آتشی برج ہے۔ یہ توانائی آپ کے لیے ایک گرم جوش اور خوش آئند گلے کی طرح ہے جو آپ کے وجود میں ایک نئی زندگی اور جوش بھر دیتی ہے۔ یہ طاقتور سیاروی اجتماع آپ کے 5ویں گھر کو روشن کر رہا ہے۔ علم نجوم میں 5واں گھر قدرتی طور پر برج اسد سے منسوب ہے۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، وہ کائناتی سٹیج جہاں آپ اپنی حقیقی ذات کا اظہار کرتے ہیں، جہاں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور جہاں آپ کا دل خوشی سے گاتا ہے۔ یہ محبت، رومانس، بچوں، مشاغل، خود اظہاری اور ان تمام منصوبوں کا گھر ہے جو آپ صرف اور صرف خوشی کے لیے شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے مریخ کی موجودگی اس گھر میں ایک آگ لگا دے گی جو آپ کو اپنے شوق اور جذبے کی پیروی کرنے کے لیے بے پناہ توانائی اور ہمت دے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، یا کم از کم اپنے دل کی دنیا کو۔ اس توانائی کے ساتھ عطارد کی رجت بھی شامل ہے، جو اس کہانی میں ایک دلچسپ موڑ لاتی ہے۔ عطارد کی رجت اکثر ماضی کی طرف واپسی کی نشاندہی کرتی ہے۔ 5ویں گھر میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی پرانے مشغلے یا تخلیقی منصوبے کی طرف واپس کھینچے چلے جا رہے ہیں جسے آپ نے شاید ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ کیا کوئی کینوس ہے جو آپ کے رنگوں کا منتظر ہے؟ کیا کوئی گٹار ہے جو کونے میں دھول پھانک رہا ہے؟ یا کوئی کاروباری منصوبہ ہے جو آپ کی ڈائری کے صفحات میں دفن ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ان پر سے گرد صاف کی جائے اور انہیں ایک نئی زندگی دی جائے۔ قوس کی توانائی کی وجہ سے یہ منصوبہ کسی نہ کسی طرح تعلیم، تدریس، فلسفہ یا یہاں تک کہ کھیلوں سے بھی منسلک ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی پرانے اسپورٹس ٹیم میں دوبارہ شامل ہونے کا فیصلہ کریں، یا کسی ایسی چیز کو سکھانے کا سوچیں جس میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ یہ توانائی آپ کے لیے انتہائی جاندار اور متحرک ہے، جو آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ یقیناً 5واں گھر محبت اور رومانس کا بھی مرکز ہے۔ عطارد کی رجت کے ساتھ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ماضی کا کوئی چاہنے والا آپ کی زندگی میں دوبارہ دستک دے۔ یہ ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی، اور اب کائنات آپ کو اس باب کو مکمل کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر رہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب صرف کسی پرانے شخص کی واپسی ہی نہیں ہے۔ اس کا گہرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ خود محبت کے بارے میں اپنے رویے اور یقین کا از سر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ماضی کے تعلقات میں کیا غلط ہوا، اور مستقبل میں آپ ایک صحت مند اور زیادہ خوشگوار رشتہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس خود سناسی کے نتیجے میں آپ اپنے موجودہ رشتے میں ایک نئی گہرائی اور خوشی محسوس کر سکتے ہیں، یا اگر آپ سنگل ہیں تو آپ محبت کو ایک نئی اور زیادہ پختہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ مریخ کی موجودگی آپ کی رومانٹک زندگی میں ایک فعال اور جشیلے دور کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ صرف بیٹھ کر انتظار نہیں کریں گے، آپ محبت کے میدان میں پہل کریں گے۔ یہ اپنے پیارے کے ساتھ کسی خوبصورت ریسٹورانٹ میں جانے، ایک ساتھ کسی مہم جوئی پر نکلنے، یا کسی غیر متوقع سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا بہترین وقت ہے۔ یہ توانائی بہت رسیلی اور زندگی سے بھرپور ہے، جو آپ کو زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس پوری توانائی کے پس منظر میں آپ کے 11ویں گھر میں موجود یورینس کی مخالفت بھی ہے۔ یورینس آزادی، بغاوت اور اچانک تبدیلیوں کا سیارہ ہے۔ یہ مخالفت آپ کی ذاتی خوشی
یعنی پانچواں گھر اور آپ کے سماجی گروپ یا مستقبل کے اہداف کے درمیان ایک دلچسپ کشمکش پیدا کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اچانک یہ احساس ہو کہ آپ کو اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے دوستوں کے منصوبوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اچانک میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ جملہ اس توانائی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس آزادی کے احساس سے لطف اندوز ہوں اور اپنے دل کی پیروی کریں۔ 20 نومبر کے بعد مہینے کا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا۔ عطارد اپنی رجت جاری رکھتے ہوئے برج قوس سے نکل کر برج عقرب میں داخل ہو جائے گا۔ یہ توانائی آپ کی توانائی کے ساتھ تھوڑا سا چوکور کا زاویہ بناتی ہے۔ اسد کی توانائی روشن، کھلی اور عوامی ہے، جبکہ عقرب کی توانائی گہری، نجی اور شدید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا غیر آرام دہ محسوس ہو سکتا ہے، جیسے آپ کی روشنی پر ایک پردہ ڈال دیا گیا ہو۔ لیکن یہ تبدیلی ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو اپنی توجہ بیرونی دنیا کی چکا چوند سے ہٹا کر اپنی اندرونی دنیا، اپنے گھر، پریوار اور جذباتی بنیادوں پر مرکوز کرنے پر مجبور کرے گی۔ آپ کے خیالات اور گفتگو اب آپ کے گھر، آپ کے پریوار، آپ کی جڑوں اور آپ کی جذباتی سلامتی کے ارد گرد گھومیں گے۔ عطارد کی رجت یہاں آپ کو ماضی کے خاندانی مسائل پر دوبارہ غور کرنے، اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے یا اپنے گھر میں کچھ تبدیلیاں کرنے پر اکسائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ گھر کی تزئین و آرائش کا سوچیں یا اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک گہرے جذباتی غور و فکر کا وقت ہے، لیکن اس گہرے اور شدید وقت میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہاں کائنات کا سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کے چوتھے گھر میں موجود عطارد آپ کے 12ویں گھر میں موجود مشتری کے ساتھ ایک شاندار تثلیث یعنی ٹرائن بنا رہا ہے۔ مشتری، جو کہ خوش قسمتی اور وسعت کا سیارہ ہے، اس وقت برج سرطان میں ہے اور 12واں گھر روحانیت، لاشعور، پوشیدہ مدد اور ان چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے جو نظر نہیں آتیں۔ یہ تثلیث ایک طاقتور روحانی اور جذباتی مدد کی لہر کی طرح ہے جو آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے گہرے جذبات اور خاندانی معاملات سے نمٹ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک غیر مرئی طاقت کی طرف سے حمایت حاصل ہوگی۔ یہ روح کی طرف سے ملنے والی جذباتی سپورٹ ہے۔ آپ اسے خدا، کائنات یا اپنے فرشتوں کی رہنمائی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ اپنے گزرے ہوئے پیاروں کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا ایک گہرا احساس ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے آبا و اجداد آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جیسے کوئی آپ کو ایک گمنام عطیہ دے رہا ہے، آپ کو مدد مل رہی ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ آپ کے وجود کو مضبوط کرے گا اور آپ کو اپنے خوابوں اور اندرونی آواز پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دے گا۔ یہ آپ کو یہ یقین دلائے گا کہ آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہیں۔ عملی طور پر یہ توانائی گھر سے متعلق معاملات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، چونکہ مشتری 12ویں گھر میں ہے جو دور دراز کے مقامات اور غیر ملکوں سے بھی منسلک ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ بیرون ملک جائیداد خریدنے یا بیچنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، یا پھر شاید آپ اپنے خاندان کے ساتھ کسی دور دراز مقام پر منتقل ہونے کے منصوبے پر دوبارہ غور کر رہے ہوں۔ یہ اپنے گھر کے تصور کو وسعت دینے کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا حقیقی جذباتی گھر وہ جگہ نہ ہو جہاں آپ فی الحال رہ رہے ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومبر 2025 آپ برج اسد والوں کے لیے ایک بھرپور اور کئی مہج مہینہ ہے۔ اس کا آغاز ایک شاندار جشن کے ساتھ ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں، محبت اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ آپ کے اندر کے فنکار اور عاشق کو بیدار کرنے کا وقت ہے۔ پھر مہینہ آپ کو ایک پرسکون اور گہری جگہ پر لے جاتا ہے جہاں آپ اپنے گھر، اپنے پریوار اور اپنی روح سے جڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کو سکھائے گا کہ حقیقی طاقت نہ صرف دنیا پر حکومت کرنے میں ہے بلکہ اپنے اندر کے سکون کو تلاش کرنے میں بھی ہے۔ یہ آپ کی بیرونی چمک اور اندرونی گہرائی کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرنے کا موقع ہے۔ اس سفر سے لطف اندوز ہوں کیونکہ یہ آپ کو ایک زیادہ مکمل اور دانا بادشاہ بنائے گا۔